علیکم انتہائی اہم اور سنگین معاملات ہیں. ایک معاملہ تو الیکشن کے متعلق اور دوسرے معاملے تباہی اور بربادی کے متعلق ہے. ہر طرف تباہی پھیل رہی ہے, ہر طرف بربادی, اور سدھرنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. پاکستان میں معیشت کے اور لوگوں کی غربت کے خاتمے کے امکانات بالکل کم نظر آ رہے ہیں. حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. سیاسی معاملات جو ہے الیکشن سے متعلق جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, لیکن جو دیگر معاملات ہیں وہ ڈرامے بازی اور قبضہ گیری کے متعلق ہے. قبضہ گیری پاکستان میں سب سے بڑی قبضہ گیری جو ہے کرنے والے سب سے زیادہ شریف سمجھے جاتے ہیں, سب سے زیادہ اشراف سمجھے جاتے ہیں, اور پھر وہ خیرات بھی کرتے ہیں, وہ پھر دان بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کو. کل پرسوں سے خبر چل رہی تھی اور خبر کے ساتھ پھر ایک اور خبر آ گئی. ان دونوں خبروں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. واردات ہوتی ہے نا, طریقہ واردات. ایک خبر آئی کہ جی ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون نے اعلان کیا ہے کہ جی میں غریبوں کو مفت پیٹرول فراہم کروں گا, مفت میں راشن دوں گا غریبوں کو. اور پھر ساتھ ہی ایک خبر آتی ہے کہ جی وہ جو غریبوں کو مفت راشن فراہم کرنے والے اور پیٹرول فراہم کرنے والے حاتم تائی ہیں, ان کے اوپر پشاور میں مقدمہ ہو گیا زمینوں پر غیر قانونی اور بغیر کسی منظوری کے ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کرنے کا. قبضہ گیری کا عالم تو یہ ہے کہ کھیرتھر نیشنل پارک, جہاں پر آپ ایک اینٹ نہیں رکھ سکتے. نیشنل پارک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرتی ماحول, وہاں پر اگر کوئی درندہ کسی چھوٹے جانور کو کھاتا ہے تو قدرتی ہے, وہاں کوئی وہ نہیں ہوگی, انٹرونشن نہیں ہوگی, کوئی مداخلت نہیں ہوگی انسان کی. وہاں سے سڑک نہیں بنائی جا سکتی, وہاں پر بجلی نہیں جا سکتی. جو قدرتی ماحول ہے قدرتی ماحول ہی ہوگا. میکسیمم اگر کوئی وہاں پر کوئی بہت زیادہ بیماریاں شماریاں آ جاتی ہیں تو اس میں پھر کہیں مداخلت کی جاتی ہے, ورنہ وہ جو قدرتی ماحول ہوتا ہے وہ رکھا جاتا ہے. لیکن وہاں تک پنجے جا کر گاڑے قبضہ گیروں نے. اس پر میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں, اور پھر ایک اور معاملہ جو ہے وہ سیاسی معاملہ ہے, پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں. اور سیاسی معاملے کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے جو قبضہ گیری, اور قبضہ گیری کی وجہ سے پاکستان میں تباہی اور بربادی ہو رہی ہے نا. قبضہ گیری ایک کسی شعبے کی نہیں ہے. جو نئی رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 10 کروڑ پاکستانی, 9 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. یعنی غربت سے لکیر سے کے نیچے جانے کا مطلب ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. وہ روزانہ 1000 روپیہ نہیں کما رہے. ان کی انکم جو ہے وہ $4 بھی نہیں ہے روزانہ کی. $4.25 ان کی انکم ہے, یا $3.5 انکم ہے. اور ایک طرف وہ غریب جو ہیں وہ پیٹرول کی اور آٹے کی لائن میں لگے ہیں کہ مفت میں مل رہا ہے, اور دوسری طرف ایک لائن نظر آئی ہے آئی فون 15 کے لیے, جو کہ میرا خیال ہے 7-8 لاکھ روپے کا ہے. پی ٹی اے اپرووڈ جو ہوگا وہ تو اتنے کا ہی ہوگا نا, 8 لاکھ تک چلا جائے گا. ڈسپیرٹی, عدم مساوات جو ہوتی ہے, فرق جو ہوتا ہے, غریب یہاں ہے اور امیر یہاں ہے, اور بیچ میں ایک بہت بڑا خلا ہے کہ وہ جو مڈل کلاس تھا وہ بھی دب گیا ہے نیچے. تو جب سوسائٹیز کے اندر یہ والا خلا ہو تو پھر سوسائٹیز ایک پریشر کوکر بن جاتی ہیں, ایک بم بن جاتی ہیں اور پھٹتی ہیں, اور پھٹ سکتی ہے ہماری سوسائٹی کسی بھی وقت بم کی طرح پھٹ سکتی ہے یہ. تو میں اس ساری باتوں پر آؤں گا, لیکن پہلے جو پولیٹیکل بات ہے, الیکشن کی طرف اور معاملات تیزی سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ورلڈ بینک نے لکھ کر دیا ہے, بتا دیا ہے پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی انتظامیہ کو, اور ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, کہ انتخابات سے آنکھیں چراؤ گے مزید تباہ و برباد ہو جاؤ گے. سیاسی استحکام بنیاد ہے معاشی استحکام کا. معاشی استحکام بائی پروڈکٹ ہے سیاسی استحکام کا. بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے, ترم خان, مدبر, افلاطون, ارسطو, سارے دنیا کے مدبر اکٹھے کر لو تو ہمارا ایک بنتا ہے. اتنے ہمارے پاس بڑے بڑے مدبر بیٹھے ہوئے, اور کامران خان جیسے کڑچے وہ بھی بیٹھے ہوئے. نہیں جی آرمی چیف صاحب, آپ پہلے معاشی استحکام لائیں,
یہ آصف زرداری، یہ نواز شریف، یہ عمران خان، ان سب کا احتساب کریں، اس کے بعد انتخابات. ان کی روٹیاں لگی ہوتی ہیں، یہ کما رہے ہوتے ہیں غیر یقینی کی صورتحال سے، غریب نیچے جا رہا ہوتا ہے. تو ان افلاطونوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس طرح راضی کر لیا کہ جی الیکشن مردم شماری کے نتیجے کی منظوری کے ساتھ ساتھ 2-3 مہینے لیٹ کر دیں. باہر بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتا تھا، لیکن بھگت ہم رہے ہیں الیکشن کا ڈیلے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا ڈیلے ان سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ 2 صوبوں کا الیکشن تھا، ہونے وہ بھی وقت پر چاہیے تھے. میں نے کبھی نہیں اس بات کی حمایت کی کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی بہانے سے ڈیلے ہو. میں نے ہمیشہ پہلے دن کہا تھا کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات 90 دن سے آگے لے کر جانے کی حمایت کی گئی تو پھر قومی انتخابات جو ہیں، عام انتخابات، وہ بھی ڈیلے کر دیے جائیں گے. اور ایک کیا ہوتا ہے، وہ جواز مل جاتا ہے، ایک نظیر مل جاتی ہے، ایک مثال مل جاتی ہے، جس کے شوقین دل میں خواہشیں لے کر بیٹھے ہوئے بہت ہوتے ہیں. تو وہی ہوا، کوئی اور بہانہ بنا کر جناب انتخابات نومبر میں ہونے تھے تو اب جنوری میں ہوں گے، 2 مہینے ڈیلے ہو گئے. اور انجام یہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ، جیسے پتھر اوپر سے گرتا ہے نا، ایسے غربت اوپر سے نیچے تک جا رہی ہو، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اب الیکشن کی تیاریاں ہیں، عالمی دنیا نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں کہ اس طرح نہ کرو. اور پھر کچھ نواز شریف صاحب کے اپنے میرا خیال ہے کہ وہ جو بارگیننگ پوزیشن اس کی کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ذرا زیادہ ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کے مطابق. ہمارے مطابق تو آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا، جنہوں نے سازشیں کی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا، یہ کوئی بڑی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. بس یہ ڈیمانڈ ہونی بھی نہیں چاہیے، خود بخود ہو جانا چاہیے. اگر کسی نے آئین توڑا ہے، کسی نے وردی میں بیٹھ کر سازشیں کی ہیں سیاسی حکومتیں گرانے کے لیے، تو اس کو تو بھائی ٹانگ دیں، آئین کہتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا تو کسی کو اچھا نہیں لگا تو پھر جو الیکشن اپریل مارچ تک ڈیلے ہو سکتے تھے وہ جو ہے وہ پہلے کروا دیے گئے تاکہ نواز شریف صاحب کے پاس وقت کم ہو. بہرحال اب خبر جو ہے الیکشن سے متعلق پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سے وہ یہ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ادھر سے اعلان ہوا، ادھر سے پیپلز پارٹی نے پارلیمانی بورڈز تشکیل دے دیے. پیپلز پارٹی پاکستان کی جو جماعتیں ہیں، جو پاور پالیٹکس کی، یعنی جو اقتدار میں آتی ہیں، ان جماعتوں میں یہ خاصہ ہے ان کا کہ وہ پراپر بورڈ بنتے ہیں، ان کے منشور کمیٹیاں بنتی ہیں، اور ہر الیکشن میں ایک پراپر منشور لاتے ہیں، اور اس منشور پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. 2008 میں کیا عمل درآمد، نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں، نون لیگ بھی کرتی ہے. ایک تحریک انصاف جو نئی نویلی جماعت تھی، انہوں نے کہا منشور کیا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے 5 پارلیمانی بورڈ بنا دیے ہیں، 2 پنجاب کے لیے، کیونکہ پنجاب تنظیمی طور پر پیپلز پارٹی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تحریک انصاف نے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب. پھر سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، 5 پارلیمانی بورڈز تشکیل دے دیے ہیں جو امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے. اس میں پارٹی کے سینئر رہنما شامل ہیں. سب سے لمبا اور طویل بورڈ سندھ کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ٹکٹ، وہ کیا کہتے ہیں، جیت کی گارنٹی ہے. وہ پنجاب میں ظاہر ہے ٹکٹ لینے کے لیے پیپلز پارٹی کو لوگوں کو ترلے کرنے پڑیں گے کہ ٹکٹ لیں، تو وہاں بورڈ کا اتنا کمال نہیں ہوگا. دونوں پنجاب، ہاں جنوبی پنجاب میں تھوڑا بہت ایک ہے ان کا کے پی کے میں، اور بلوچستان کے لیے بورڈ بنے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک پروسیس اس طرف چل پڑا ہوا ہے. ایک امید، ایک آس نظر آ رہی ہے کہ انتخابات ہوں گے. اب انتخابات ہوں گے تو حالات بہتر ہوں گے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. ورلڈ بینک کی دوسری رپورٹ پر میں آتا ہوں. ورلڈ بینک کی دوسری جو رپورٹ ہے شہباز رانا صاحب نے، بلکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ شہباز رانا صاحب نے بات کی ہے، اور وہ ایک ڈیٹیل سٹوری انہوں نے شائع کی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں. اس کے مطابق پاکستان میں جو غریب جو ہے نا وہ 95 ملین، یعنی 9 کروڑ 50 لاکھ، 9.5 کروڑ ہو گئے. اور ہماری آبادی کتنی ہے جی؟ ابھی مردم شماری کے مطابق 24 کروڑ میرا خیال ہے
اگر میں غلط نہیں ہوں، نئی مردم شماری کے مطابق. تو اگر یہ اس کا حساب کتاب لگایا جائے تو یہ ہمارے پاس غربت جو ہے وہ 30 اور 40% کے آس پاس کہیں گے. میں حساب کتاب میں کمزور ہوں اس لیے میں اتنا بڑا فرق بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال 24 کروڑ میں سے اگر 9.5 کروڑ لوگ غریب ہیں اور جو $3.65 روزانہ یعنی $3.25 سے بھی کم جن کی آمدن ہے، اور ڈالر اس وقت 295 کے آس پاس ہے، یعنی 1000 سے بھی کم کما رہے ہیں اگر وہ، یا 1000 روپیہ کما رہے ہیں، تو 1000 روپے میں تو 160 روپے کلو کا تو آٹا ہے. 4 یا 5 لوگوں کی فیملی کا اگر کمانے والا کفیل اگر 1000 روپیہ کماتا ہے تو وہ ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں صرف، باقی کچھ نہیں کر سکتے. نہ بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں، نہ ادویات خرید سکتے ہیں، نہ وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ایک سال کے اندر گزشتہ ایک سال کے اندر 5.2% لوگ جو ہیں وہ مزید غریب ہوئے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، اور یہ شرح 34.2% سے 39.4% تک چلی گئی ہے. اور غربت کم کیسے ہوگی؟ جی ڈی پی جو ہے وہ 5% تک جائے گا تب. زراعت اور ریئل اسٹیٹ جو سب سے لاڈلا ہے ہمارا ریئل اسٹیٹ، تو میں نے اس کو ریئل اسٹیٹ والی کہانی کو اس کے ساتھ قبضہ گیری کو اس لیے جوڑا ہے کہ جب تک اس کو ٹیکس ریٹ میں نہیں لاتے، اس کی گردن جب تک نہیں مروڑتی ریاست، اور جو ٹیکس لوگ نہیں دیتے، اور ریاست اپنے اخراجات جب تک کم نہیں کرتی، اور وہ کتنے 2.7%، تب تک غربت کم نہیں ہو سکتی. اور مقدس گائے جتنی بھی ہیں ان کے اوپر کاٹا پھیرنا ہوگا کہ جناب ٹیکس دو، کسی بھی معنی سے چھوٹ نہیں. زراعت میں 12.5 ایکڑ تک کے جو ہیں کی زمین رکھنے والے ان کو ٹیکس چھوٹ ہو جائے، اور اس کے بعد پراپر ایک سلیب بنا کر بتایا گیا ہے کہ جی 25 ایکڑ والے کو 100 روپے فی ایکڑ، 25 سے 50 والے کو 250 روپے، اور 50 سے زائد والے کو 300 روپے فی ایکڑ ٹیکس سالانہ. تو یہ ایک انہوں نے کہ الیکشن کروائیں اور باقی یہ اقدامات کریں، تب جا کر آپ میں غربت کا خاتمہ ہوگا. اور الیکشن اپنا غربت کے خاتمے کے لیے ریئل اسٹیٹ، کیونکہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ان زمینوں پر یا تو شاپنگ مالز بن رہے ہیں یا پلازے بن رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. یہ لاہور شہر میں پیکیجز مال، لاہور شہر میں اتفاق فاؤنڈری کی جو اپنا تھی زمین کوٹ لکھپت، وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے. کئی فیکٹریاں بند کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں. یعنی کما نہیں رہے، خرچ کر رہے ہیں، ادھار لے لے کر گھر بنا رہے ہیں، اور چند وہ جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں وہ سارے پیسے لے کر جا رہے ہیں، اور وہ زمینوں پر قبضے بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ملک ریاض کے اوپر 465 ارب روپے کا ایک ہی فیصلہ اچھا کیا تھا ثاقب نثار نے. 465 ارب روپے ملک ریاض پر انہوں نے کراچی اور جامشورو کی زمینوں پر قبضہ کر کے، ملیر اور جامشورو کی زمینوں پر قبضہ کر کے، سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے بحریہ ٹاؤن بنانے کی جرم میں ان پر کیا تھا مقدمہ. اور پھر 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض صاحب کے باہر تھے، عمران خان صاحب نے مہربانی کر کے ملک ریاض کے وہ پیسے اس جرمانے میں ایڈجسٹ کر دیے تھے. تو آج کے حساب کتاب سے تو پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، تو 50 ارب تو تب تھے جب ایڈجسٹ کیے گئے تھے، اب 60-70 ارب روپے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ روپیہ بہت نیچے گیا نا. اب وہ والے ملک ریاض صاحب نے ایک اعلان کر دیا ٹویٹر پر کہ جی میں لوگوں کو مفت پیٹرول دوں گا، مفت آٹا دوں گا، مفت راشن دوں گا. اور جے ڈی سی ہے کراچی میں، ان کے ذریعے اب وہ ایک پیٹرول پمپ پہ لائن بھی دکھائی گئی کہ جی ہم کر رہے ہیں. لیکن دوسری خبر جو ہے وہ یہ کہ ڈی سی پشاور کی ہدایت پر پشاور کا جو ہے وہ ایک اپنا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر، انہوں نے ملک ریاض، حنا ملک، حامد ریاض اور عامر رشید آوان پر ایک مقدمہ دائر کیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جی جو ایک زمین تھی کافور ڈھیری میں، اس میں انہوں نے بغیر کسی این او سیز کے
بغیر کسی منظوری کے بحریہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دی. اس زمین پر سابق ڈپٹی اسپیکر محمود جان اور عیسیٰ خیل قبیلہ ہے، ان کے درمیان تنازع چل رہا ہے بڑے عرصے سے. اس وجہ سے ان کو ملک ریاض صاحب کو NOC نہیں مل رہا تھا اور انہوں نے اشتہار چلا دیے، لانچ کر دی سوسائٹی. ان پر مقدمہ ہوا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کچھ یادداشت ہوتی ہے نا، جو ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، اس آڈیو لیک میں یہ تھا کہ جی وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی تالے شالے کھل جائیں گے، آپ جا کر کام کریں. تو وہ یہ والی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، یعنی پشاور والی جو بحریہ ٹاؤن کے راستے میں رکاوٹیں تھیں کئی ساری، تو اس میں وہ بشرا بی بی رشوت لے رہی تھی، عمران خان رشوت لے رہے تھے کہ جی آپ کے معاملات سیدھے کر دیں گے ہم. کیونکہ کراچی میں تو ظاہر ہے وہ تو وہاں پر تو ان کو ساری فیسلٹیز تھیں. اسد زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹنر ہے وہاں پر تو لاہور میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ملک ریاض صاحب کو. یہاں پر شریف فیملی راضی ملک ریاض سے، عمران خان راضی. عمران خان صاحب نے تو ملک ریاض کے کہنے پر ڈپٹی کمشنر لگا کرتے تھے لاہور میں، کمشنر وہ لگاتے تھے. عثمان گلزار صاحب بھی کوئی پتہ چل گیا ہوا تھا. تو یہ ہو رہا ہے. اب اگر فیکٹریاں بند کر کے، انڈسٹریاں بند کر کے سارا پیسہ لگے گا ریئل اسٹیٹ میں، روزگار کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ کھائیں گے کہاں سے؟ گھر تو بنا لیں گے. تو جو غربت بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو غریب اور امیر میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، امیر آئی فون کی لائن میں صرف ایک فون 8-10 لاکھ کا خریدنے کے لیے ہزاروں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ بھی تو یہیں پر ہے نا. آپ چلے جائیں گلبرگ، چلے جائیں کسی بھی ایسے ریسٹورینٹ میں چلے جائیں جہاں صرف اور صرف بیٹھ کر 10 منٹ بیٹھ کر کافی یا چائے پی کر اٹھنے والے 10-10 ہزار کا بل دے کر جاتے ہیں، اور وہ 10,000 روپے غریب اپنا ایک فیملی اتنے کا راشن خرید سکتی ہے پورے مہینے کا. فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آسانی سے آ رہا ہے پیسہ ریئل اسٹیٹ کا یا اس طرح کے کاروبار کا، فرق بڑھتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے تباہی اور بربادی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور ملک ریاض صاحب کے اوپر یہ مقدمہ جو ہے، اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا، ابھی کافی طویل ہو گیا. 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کے اوپر نیا مقدمہ یا نئی انویسٹیگیشن، نیب کا ریفرنس آنا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ملک ریاض صاحب کو ذرا کوئی اسکرو کر رہا ہے. اگلے ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے بات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.